کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے، پرسن اسپیسیفک آئین سازی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہ قانون بن سکتا ہے نہ آئین۔ محمد نواز شریف انہوں نے چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے 8 فروری کے انتخابات کو، تو وہ زیرو رسک انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جب جسٹس عمر عطا بندیال جو اس وقت چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ ریٹائر ہو جائیں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تو ہمارے لیے رسک زیرو ہے۔ اب یہ معاملہ اس وقت کیوں اور جس طریقے سے کیا گیا ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ سوالات اٹھیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جسٹس عمر عطا بندیال ان کیسز کے اوپر زیادہ توجہ دیتے تھے جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے بینیفٹ کے لیے ہوتے تھے۔ اب اگر 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، 54 دن کا الیکشن شیڈول آنا ہے، تو جس دن الیکشن شیڈول آتا ہے اس کے 7 دن کے اندر اندر الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57۔ السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی، آپ مجھے ABN ڈیجیٹل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے، میر بادشاہ کیسرانی کی نااہلی کا معاملہ تھا، اور اس میں ریمارکس دیے چیف جسٹس نے، اور میں اس کو کوٹ کرتا ہوں اور پھر ہم ذرا اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کس قسم کا عدالتی اور سیاسی منظرنامہ تشکیل پا رہا ہے۔ خاص طور پر اس ہفتے کے دوران جو ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر ان ڈیولپمنٹس کے بہت اثرات ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا جناب کہ تاحیات نااہلی پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جس کے تحت میاں صاحب نااہل ہیں، جہانگیر ترین صاحب کا بھی معاملہ ہے کہ دیگر سیاستدانوں کے اوپر بھی وہ اپلائی ہوتا ہے، اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ ہے چیف جسٹس کے ریمارکس، اور اب اس کی بنیاد پر ایک بینچ جو ہے وہ تشکیل پائے گا، وہ سنے گا میاں صاحب کی نااہلی کا معاملہ جو ہے وہ اس میں سیٹل ہو جائے گا۔ جو ان کے اوپر تاحیات نااہلی ہے، یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ یہ ایکسپیکٹڈ اس لیے تھا کہ ہم اکثر یہ بات کرتے آ رہے تھے کہ شاید اب بہت سارے فیصلے ہو چکے ہیں، اور یہی اسی وجہ سے یہ تاثر موجود ہے کہ میاں محمد نواز شریف انہوں نے چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے 8 فروری کے انتخابات کو، اور ہم یہاں پر صرف ڈیٹیلز اس کی جو ہے وہ کور کرنے کے لیے موجود ہیں، اور ان کے راستے میں جتنے بھی باٹل نیکس ہیں، جتنے بھی پتھر ہیں، وہ ایک کے بعد ایک کر کے ہٹتے جائیں گے۔ اب آپ یاد کیجئے کہ مسلم لیگ نواز کے لیڈرز کی طرف سے بار بار ایک بات کی گئی، رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی، یہ بات جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے کی کہ میاں صاحب تب واپس آئیں گے جب ان کے لیے زیرو رسک ہو جائے گا، اور جب ان سے ایکسپلینیشن مانگی گئی، وضاحت مانگی گئی کہ یہ زیرو رسک سے آپ کی کیا مراد ہے، تو وہ زیرو رسک کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جب جسٹس عمر عطا بندیال جو اس وقت چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ ریٹائر ہو جائیں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تو ہمارے لیے رسک زیرو ہے، اور تب میاں صاحب واپس آئیں گے۔ میاں صاحب واپس آئے، ایک کے بعد ایک کیسز جو ہے وہ ختم ہونے کا سلسلہ جاری ہے، اور میاں صاحب کو انصاف جو ہے وہ جس سپیڈ سے، جس رفتار سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ اب میاں صاحب کے راستے میں مزید شاید آپ کو رکاوٹیں نظر نہ آئیں۔ اب یہ معاملہ اس وقت کیوں اور جس طریقے سے کیا گیا ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ سوالات اٹھیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کرٹیسزم بھی چل رہا ہے کہ وہ تمام وہ کیسز جو ہیں ان کو بڑی پریفرنس دے رہے ہیں، ان کی ترجیحات میں شامل ہیں جو ون وے اور دی ادر مسلم لیگ نواز کو بینیفٹ کرتے ہیں۔ اب یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر ماضی میں بھی بات ہوتی رہی کہ جسٹس عمر عطا بندیال ان کیسز کے اوپر زیادہ توجہ دیتے تھے جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے بینیفٹ کے لیے ہوتے تھے، تو اب اسی قسم کے الزامات کا سامنا جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی ہے۔ اب یہ معاملہ اس کا سیٹل ہونا اور ابھی ہونا اس لیے بہت اہم ہے کہ آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، اب سے 3 یا 4 دن کے بعد 14 دسمبر سے 16 دسمبر کے درمیان الیکشن کا شیڈول آنا ہے 8 فروری کے حوالے سے۔ اب اگر 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، 54 دن کا الیکشن شیڈول آنا ہے، تو جس دن الیکشن شیڈول آتا ہے اس کے 7 دن کے اندر اندر الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57 جب آپ اسے پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو امیدواران ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی 7 دن کے اندر جمع کروا سکتے ہیں، اور کوئی شخص اگر نااہل ہوگا تو اس صورت میں وہ کاغذات نامزدگی اس کے چیلنج ہو جائیں گے، اور میاں صاحب فی الحال نااہل ہیں۔ تو اب یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو کیس میں ریمارکس آئے ون وے اور دی ادر یہ میاں صاحب کو بینیفٹ دیں گے۔ اب سرکمسٹینشل جو شواہد ہیں، جو ہمارے سامنے واقعاتی شواہد ہیں، اس کی بنیاد پر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی گیم بڑی فٹ ہے اور ان کو یہ بینیفٹ اب مل جائے گا۔
العزیزیہ والا معاملہ جو ہے وہ بھی سیٹل ہو جائے گا، باقی فلیگ شپ اور ایون فیلڈ والے معاملات پہلے ان کے سیٹل ہو چکے، اور ایک معاملہ تھا نااہلی کا۔ ایک بات اور بڑی ابھر کر اب سامنے آ گئی، جو سوال اٹھتا تھا کہ اور پاکستان میں آئین اور قانون کے حوالے سے واضح طور پر موجود ہے کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے، پرسن اسپیسیفک آئین سازی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہ قانون بن سکتا ہے نہ آئین۔ لیکن میاں صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے، کچھ ایسے سرخاب کے پر ہیں ان کے پاس، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب کے لیے 18ویں آئینی ترمیم میں جو 2 مرتبہ کے بعد وزیر اعظم نہ بننے کی قدغن تھی وہ ختم ہوئی۔ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو چکی تھیں، وہ صرف 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہی تھیں، اور ایک میاں صاحب پرائم منسٹر رہے تھے 2 مرتبہ۔ تو تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر پہنچنے کے لیے جو راستہ ہموار ہوا وہ 18ویں آئینی ترمیم میں ہوا، اور ایک ہی شخص اس کا اہل تھا، وہ تھے میاں محمد نواز شریف۔ تو اس وقت واضح نظر آتا تھا کہ یہ ایک پرسن اسپیسیفک آئینی ترمیم ہے جو میاں صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کی گئی، اور جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی، الیکشن ایکٹ میں تبدیلی آ رہی تھی، نااہلی والا معاملہ تھا کہ 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہو سکتی، تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں تو کہہ رہی تھی کہ جناب یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہے، لیکن میڈیا پر ہم لوگ یہ بار بار سوال اٹھا رہے تھے کہ لا محالہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص کو، میاں محمد نواز شریف کو، ان کی نااہلی کے معاملے پر جو ہے وہ کلین چٹ دی جائے، وہ ختم کی جائے تاکہ وہ واپس آئیں اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن سکیں، اور آج وہ تمام معاملات اسی طریقے سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب جہاں تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا تعلق ہے، اس میں ایک منقسم سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، کچھ ججز ہیں جن کی رائے، عمومی رائے یہ ہے، اور وہ اس کا اظہار بہت مرتبہ کر چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے، پارلیمنٹ مقدم ہے، وہ جیسا قانون بنائے، سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلوں کے ذریعے ان کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ، دیگر ججز کے ہم نے اس پہ ریمارکس سنے ہیں، تو واضح طور پر اب جو بینچ کی فارمیشن ہو جائے گی اس کے اوپر، اور یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، بٹ فرینکلی اسپیکنگ 7 دن میں تو یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا۔ اگر 16 دسمبر کو الیکشن شیڈیول آتا ہے تو اس کے بعد 7 دن کا مطلب 23 دسمبر تک تو میاں صاحب کی نااہلی جو ہے اس کا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے اس کے اوپر کچھ قانونی ماہرین سے بات کی ہے کہ وہ کیا خیال رکھتے ہیں کہ کیا میاں صاحب کا اب راستہ صاف ہو جائے گا۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے کاغذات جو ہیں وہ چیلنج ہو جائیں گے، لیکن چیلنج ہونے کے بعد وہ مشروط ہو جائیں گے، اور مشروط ہوں گے وہ اس فیصلے سے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میاں صاحب الیکشن لڑ پائیں گے، اور جیسے ہی یہ معاملہ سیٹل ہوگا ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان تو پھر میاں صاحب کی نااہلی والا معاملہ نمٹ جائے گا، اور میاں صاحب کے سامنے پوٹینشلی کوئی ایسا باٹل نیک یا ایسی رکاوٹ موجود نہیں ہوگی جو ان کا وزارت عظمیٰ کا راستہ روک سکے۔ لیکن ایک سوال بہرحال ہر شخص کے ذہن میں موجود ہے کہ یہ فیصلہ کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے، کس نے نہیں بننا، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے یا ہمارے اداروں نے کرنا ہے، یہ وہ ڈیبیٹ ہے جس کا سیٹل ہونا بہت ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔